السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک اجنبی عورت تھی، لیکن جب میرے شوہر کی زندگی میں آئی، میرے شوہر کے دل و دماغ دونوں پر قبضہ کر لیا۔ میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتی، اس لیے اسے صنوبر کہہ کر پکاروں گی۔ پیار سے لوگ اسے ملک صاحب کی نئی دلہن کہتے تھے اور میں اسے میری سوتن کے نام سے پکارتی تھی۔ میری اس سے پہلی ملاقات اسی کے گھر میں ہوئی تھی۔ ابھی اس بیچاری کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ملک صاحب کے سوتیلے ماموں کی بیٹی تھی۔ وہ پٹھان قبائلی علاقے باجوڑ کی حسینہ تھی۔ یوں لگتا ہے باجوڑ میں بے جوڑ رشتے کرنے کی روایت سی ہے، اس لیے اس 19 سالہ حسینہ کو 43 سالہ دادا جی بنے میاں سے بیاہ دیا گیا۔ یہ شادی اگر ان حالات میں نہ ہوتی جن میں ہوئی تھی تو شاید ایک کامیاب شادی ہوتی۔ ملک صاحب کو اپنی وہ کزن جسے وہ شاید 2 بار ملے تھے بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی رال ٹپک ٹپک پڑتی تھی، مگر پھر بھی پنجاب کی روایت کے مطابق وہ اس سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ملے تھے۔ محبت تو وہ کیا کرتے، کیونکہ وہ ماں سوائے خود کے کسی اور سے محبت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ میں یہ بات برملا کہہ سکتی ہوں کہ وہ محبت کے معاملے میں بنجر آدمی تھے۔ انہوں نے ضد میں آ کر بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میرے ناراض ہونے کے 1 ہفتے کے اندر ہی وہ میرے ساتھ صنوبر کے بھی شوہر بن گئے۔ ہوا کچھ یوں، میرے سنگین الزامات سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی والدہ کی مدد سے ان سادہ لو پٹھانوں کو ٹھگ لیا۔ انہوں نے صنوبر کے خاندان کو بتایا کہ میں اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہوں، جبکہ میں اپنے بچوں کو لے کر گھر سے چلی گئی تھی اور اپنے سسر کے گھر آ گئی۔ ان دنوں میری ساس صاحبہ الگ رہتی تھی، کیونکہ انہیں بھی زندگی کی اٹاک پٹاک اس نہج پر لے آئی تھی کہ وہ بھی اپنے گھر سے فرار ہو کر اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی تھی۔ صنوبر کے گھر والے قبائلی لوگ تھے، غیرت اتنی کہ بڑی بہن نے آ کر جھولی پھیلائی تو وہ سمجھے انکار بہت بڑی لعنت ہے۔ انہوں نے بچی بیاہ دی۔ میں سمجھتی ہوں وہ شادی کسی محبت یا شہوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ صرف مجھے ستانے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ میرے شوہر مجھے یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، اور خاندان کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر میں برا ہوتا تو میرا دوسرا بیاہ کیسے ہو سکتا تھا۔ مگر تقدیر پر کسی کا زور ہے۔ صنوبر بہت اصول پسند تھی۔ اسے جھوٹ، دھوکہ، بہتان اور دوسری شر انگیز باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ وہ ایک ہی ماہ میں جان گئی کہ صاحب کن عادات و خصائل کے مالک ہیں۔ میاں جی کو اس کی کھری شخصیت کی ایک آنکھ نہ بھائی۔ ویسے بھی سچا بندہ انہیں کم ہی پسند آتا۔ صنوبر بھی بڑی ضدی تھی۔ عورت جب تک گھر سے باہر ہو بڑی دل فریب لگتی ہے، لیکن گھر کے اندر آ جائے تو گھر والی بن جاتی ہے۔ صاحب لڑکی کے لیے تڑپتے تھے، لیکن وہ صنوبر جو اپنے پیروں کی پکی تھی، اس نے اپنا وجود روز سونپنا تو دور وہ دکھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ صاحب اسے گھر رکھنے کی کوشش کرتے اور وہ سارا دن روتی رہتی اور گھر والوں سے کہتی رہتی، مجھے نہیں رہنا ان میاں صاحب کے ساتھ۔ صاحب کو ایک اور فکر دامن گیر ہو گئی۔ ابا جی نے رہائشی مکان تو پہلی گھر والی کا نام کر دیا ہے، اور لاہور والا گھر بھی آدھا پہلی بیوی کے نام ہے۔ وہ جب چاہے مجھے نئی دویلی دلہن سمیت گھر سے باہر پھینک دے۔ سو صاحب نے پھر سے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ میرا وہ معاملہ کے ارادہ تھا ترک محبت کا، لیکن فریب تبسم میں پھر آ گئے ہم۔ اب میری حالت سنیے۔ 1 ماہ میں میرے کردار کا جو پوسٹ مارٹم سسرالیوں نے کیا، وہ ایک جگہ میرے لیے میاں سے علیحدہ رہنا ایک اذیت ناک تجربہ تھا۔ ان حالات نے مجھے لاغر کر دیا۔ نہ میں کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی، اور نہ سو سکتی تھی۔ 1 ماہ میں میرا 100 کلو وزن کم ہو گیا۔ میں ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو دوبارہ قبول کر لیا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ شخص جو مجھ پر اتنے ظلم کرتا تھا، میں اس سے کیوں محبت کرتی تھی؟ اور میری طرح کی سینکڑوں عورتیں اپنے ظالم و جابر شوہروں سے کیوں محبت کرتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں برسوں سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخر میں نے ڈاکٹر سہیل احمد سے رابطہ کیا۔ انسانی رشتوں کے بارے میں وہ باتیں کرتی ہیں اور مجھے اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسانی محبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض محبتیں صحت مند ہوتی ہیں اور بعض غیر صحت مند اور نفسیاتی طور پر بیمار۔ صحت مند محبت کی بنیاد عزت و احترام پر ہوتی ہے۔ وہ شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی رائے کا احترام کرتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے۔ صحت مند محبت میں 2 محبوب ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن غیر صحت مند محبت کی بنیاد ظلم و جبر اور استحصال پر ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے بنائی گئی تھی جو کہ اپنے شوہر کے ہر ظلم اور جبر کو برداشت کرتی ہیں، اور اس برداشت کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور اپنے شوہر کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول بنانے چاہیے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو عزت دے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، تب ہی یہ رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے۔
امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.